جہاد فرض ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھا کرتی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اور آج آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اہل کفر نے آپس میں اتحاد کر کے، ایک وقت تھا جب افغانستان کو تورا بورا بنا دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی وہ ہولی کھیلی گئی کہ جہاں تاریخ قیامت تک بیان کرتے ہوئے شرمندہ رہے گی کہ 57 اسلامی ممالک تھے، لیکن برما میں یہ حال ہوا کہ ایک عورت کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، پھر اس کے گلے میں اس کے بیٹے کو پھانسی دی گئی، پھر اسی عورت کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر اس کے دودھ پیتے بچے کو پھانسی دی گئی، پھر اسی برما میں عورتوں کے پستانوں کو کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھائے گئے۔ 57 اسلامی مردہ گھوڑے وہ خاموش رہے، اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ مسلمان جن کے ہیبت و جلال سے عالم کفر لرزہ برمدام ہوا کرتا تھا، ان مسلمانوں پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ آج فلسطین میں جا کر دیکھ لیں، غزہ کی حالت زار کو جا کے دیکھ لیں کہ ان بیٹیوں نے دیواروں پہ لکھ دیا کہ اب کوئی سلطان ایوبی نہیں آئے گا، اب کوئی سلطان محمود غزنوی نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیں، سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی ان ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں جو تہجد گزار مائیں ہوتی ہیں، ان ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والی مائیں ہوتی ہیں۔ آج بڑے دکھی اور زخمی دل کے ساتھ میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جن میں وہ عجم ہوں یا عرب ہوں، جن میں مرد اور عورتیں ڈانس کر رہے ہوں، جن پر کرکٹ میں چھکا مارنے والوں کو جناب ہیرو قرار دیا جائے اور لاکھوں کے انعامات دیے جائیں، اور جہاں قرآن پڑھنے والوں کو نظر انداز کر دیا جائے، وہاں پھر مجاہد اور غازی پیدا نہیں ہوتے، وہاں پھر کنجری پیدا ہوتے ہیں، وہاں ڈانسری پیدا ہوتے ہیں، وہاں پھر کرکٹ کے پلیئر تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت درار بن ازور جیسے مرد مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ یہ مرد مجاہد وہیں پر پیدا ہوتے ہیں جہاں مائیں نیک ہوں اور باپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ آج کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، کوئی جناب کہہ رہا ہے ہم نے اگلے 5 سالہ منصوبہ یہ بنانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اگر ہمیں 10 سال مل گئے تو ہم ملک کے لیے یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ اور وہاں آپ اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا، 5 سال کی بچی ایک پتھر اٹھا کے ان کے ٹینک کی طرف پھینک رہی ہے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، یہ 57 اسلامی ممالک اور ان کے اسلحہ اور ان کے ایٹم بم ان سے افضل و اعلیٰ وہ بیٹی کا پتھر ہے جو دشمن پہ برسا رہی ہے، اور ان کو بتا رہی ہے کہ ہم غیرت مند ماؤں اور باپوں کی اولاد ہیں کہ جب میدان لگے تو پھر جب جنگ ضروری ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس میں کتنی طاقت ہے، پھر لڑا جاتا ہے میدان میں۔ یہ اگر غیرت و حمیت کسی نے دکھائی ہے تو وہ غزہ کی وہ بیٹیاں ہیں، غزہ کے وہ بیٹے ہیں، غزہ کے وہ نوجوان ہیں جو ایک طرف پورا عالم کفر ہے اور ایک طرف وہ چند مسلمان ہیں، لیکن وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ابو عبیدہ کو کہ جنہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد تازہ کر دی ہے، حضرت خالد بن ولید کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جب بھی ان کا بیان آتا ہے تو وہ غیرت و حمیت والا بیان ہوتا ہے۔ کبھی انہوں نے
پسپائی اختیار کرنے والا بیان نہیں دیا، کبھی سر جھکانے والا بیان نہیں دیا۔ آپ حضرت خالد بن ولید کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ جب کلوس کے سامنے آپ تشریف لائے تو کلوس نے اپنے ساتھ ایک بندے کو لایا جو اس کا ترجمان تھا، تو ترجمان کے ذریعے گفتگو ہونے لگی۔ اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ہرکل جو بہت بڑا غنڈہ تھا، جس طرح آج امریکہ ہے اس طرح وہ غنڈہ تھا، تو اس نے اپنی قوم سے خطاب کیا، کہنے لگا اے بنی اصفر، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اور شروع میں ہی اس بات کا اندیشے کا اظہار کیا تھا، مگر تم نے میری بات پر کان نہ دھرے اور انکار کرتے رہے۔ اہل عرب حوران، تدمر، ارکا، سخنا اور بصرہ فتح کر کے اب دمشق کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر انہوں نے دمشق کو فتح کر لیا تو تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ شام میں وہی ایک خطہ ہے جو اس لائق ہے کہ اسے شام کی جنت کہا جا سکے۔ دمشق کی طرف ہماری فوج روانہ ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے لشکر سے 2 گنا زیادہ ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون شخص ہے جو مقابلے کے لیے نکلے اور مرد میدان بن کر لشکر اسلام کو شکست دے؟ میں ایسے شخص کو ان تمام مقبوضہ ریاستوں کا جو مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں محصول اور مال و دولت معاف کر دوں گا، اور ان مقبوضہ علاقوں کا اس کو حاکم اور بادشاہ بنا دوں گا، اس کے تصرف میں دے دوں گا۔ یہ ہرکل کا خطاب تھا اپنی قوم سے۔ اور اب سنیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جب رومی لشکر آیا تو آپ بھی اٹھے اور اپنی قوم سے خطاب کیا۔ آپ اب ایک مرد مومن کا خطاب سنیے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس رحمکم اللہ، ھذا یوم لا بعدہ ھذا جیش العدو وقد زحف علینا بخیلہ ورجلہ ودونکم وإیاہ وانصر اللہ ینصرکم فإن النصر مقرون مع البصر وکونوا ممن باع نفسہ من اللہ فإن اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگو، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ دن ایک ایسا دن ہے جو آج کے بعد کبھی نہیں آنے والا۔ یہ دشمنوں کا لشکر جو سواروں اور پیادہ پاؤں پر مشتمل ہے ہمارے پاس آ پہنچا ہے، ان میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ فتح و نصرت صبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی جانوں کا اللہ خریدار ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ آپ نے یہ خطاب فرمایا، اور اس خطاب فرمانے کے بعد جناب جنگ شروع ہو گئی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ان کا سب سے پہلے جو بدماش تھا، جو گنڈا تھا اور جس کے بڑے چرچے تھے، اس کلوس کو آپ کے مقابلے میں آنا پڑا۔ جب آپ کے مقابلے میں آیا تو وہ اپنے ساتھ ایک بندے کو لایا جو ترجمان تھا، جس کا نام جرجیس تھا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مومن کی زبان کافر کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے۔ ایک عاشق رسول کی زبان جب کافر، مرتد اور مشرک مقابلے میں آئیں تو ان کے سامنے زبان کیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جب دیکھا کہ آگے فوج بہت مضبوط ہے تو پھر اللہ سے کام لینے لگے، پھر یوں کرنے لگے۔ نہیں نہیں، پھر اس وقت انداز بھی حضرت خالد بن ولید والا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، جب وہ جرجیس کو لے کر آیا تو جرجیس نے آ کے بہت جناب بہت بڑی بڑی باتیں کی اور کہنے لگا کہ یہ ہمارا، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں کر، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ تو جرجیس چونکہ اس کے ترجمان کے طور پہ آیا تھا کلوس کے، کلوس عربی سمجھتا نہیں تھا لیکن بہت بڑا گنڈا تھا ہرکل کا۔ تو جرجیس نے آ کے کہا کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک بزدل اور کمزور بندے کو ایک بندے نے اپنی بکریوں کا چرواہا رکھ لیا، اور رات کو شیر آتا 1-2 بکریاں کھا جاتا۔ تو وہ جو کمزور چرواہا تھا
وہ اس کی حفاظت نہ کر سکتا، حتیٰ کہ شیر عادی ہو گیا اور اس کے منہ کو خون لگ گیا۔ جب اس کے منہ کو خون لگ گیا تو روزانہ وہ 1-2 بکریاں کھا جاتا۔ پھر مالک نے کیا کیا کہ اس کو ہٹا کر ایک دلیر اور جرت مند بندے کو بکریوں کا چرواہا بنا دیا، اور وہ جرت مند بندہ جو ہے پوری رات پہرا دیتا، اور جب اس نے دیکھا شیر آنے والا ہے، اس نے اپنی پوزیشن لی، نیزہ مارا، شیر پہ حملہ کیا، اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو اب تو سن لے، پہلے جو تم نے علاقے فتح کیے ہیں وہاں جو ہے نگران کمزور تھے، جس طرح وہ چرواہا کمزور تھا، اب یہ جو کلوس جرنیل آیا ہے یہ بڑا طاقتور ہے۔ جس طرح اس چرواہے نے، دوسرے آنے والے نے شیر کو ڈھیر کر دیا تھا، یہ تمہیں ڈھیر کر دے گا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم ہاتھ کھڑے کر دو اور واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے اتنی بات کی تو حضرت خالد بن ولید بولے، قربان جائیں آپ کی زبان مبارک پر۔ آپ نے کہا میں نے تو سمجھا تم لوگ جنگجو ہو، لیکن تم تو بڑے بزدل اور چرب زبان ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں نے سمجھا کہ میرا مد مقابل کوئی بڑا دلیر آدمی ہے، لیکن افسوس یہ دلیر آدمی نہیں ہے، یہ تو بہت کمزور آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ کیا کرو؟ اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، سر جھکا کے ہمارے غلام بن کے رہنا ہوگا اور ہر سال جزیہ بھی دینا ہوگا۔ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے پھر آ جاؤ، میدان موجود ہے، ہماری اور تمہاری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ بس لمبی گفتگو نہیں، بس یہ 3 جملے آپ نے، یا اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا یہاں تک تو نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کافروں کو قلع کما کریں، یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم نازل فرمائے اور وہ خیر الحاکمین ہے، اور رہا یہ امر کہ یہ شخص بڑا بدماش اور سرما ہے اور یہ ایسا ویسا ہے، تو فرمایا سن لے، یہ تمہارے لیے ہوگا کسی مقام اور مرتبے کا حقدار، تمہارے لیے یہ ہیرو اور چیمپئن ہوگا، بہت بڑا سپہ سالار ہوگا، لیکن مگر ہمارے نزدیک اس کی پریکا کی بھی کوئی وقت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ شخص کمینہ ترین اور ذلیلوں سے بھی ذلیل ترین ہے، اور ہم اسے ذلیل ترین سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ملک و سلطنت کا کارکن ہے تو یہ ہوتا رہے۔ فرمایا میں رکن الاسلام ہوں، میں وہ ہوں جس نے تدمر میں تم پہ تلوار چلائی، اپنی پشتوں کو اٹھا کے دیکھو آج بھی ہماری تلواروں کے نشان موجود ہیں۔ فرمایا ہم وہ مرد مجاہد ہیں کہ پیچھے سے کپڑا ہٹاؤ گے تو ہماری تلواروں کے نشان آج بھی تمہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا وہ تدمر ہو، حوران ہو، سخنا ہو، بصرہ ہو، فرمایا ہم نے تلواروں کے زور پہ لیے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، اور سن لے میرا نام خالد بن ولید ہے۔ اس پہ ایسی کپ کپی تاری ہوئی، وہ میدان چھوڑ کے وہاں سے بھاگا۔ تو ایک عاشق رسول، ایک مرد مومن کی زبان میدان جنگ میں یوں ہونی چاہیے کہ عالم کفر پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اس دور میں مسلمان پر، عالم اسلام پر غزہ کی مدد وہ واجب ہو چکی ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ان پہ زور دیتے ہیں، افواج پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ان پہ بھی زور دیتے ہیں، اٹھو جنگ کا اعلان کرو، ہر مومن مسلمان تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہراول دستے میں یہ موجود ہوگا۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھا کرتی ہے، وہ بزدل جو اپنی بل میں چھپ کے یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ ہمیشہ ان پہ لعنت بھیجتی ہے۔ اور آج میں پاکستان کے آرمی چیف کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھو اور غزہ کے مسلمانوں کی عملی مدد کرو، اسلحے کے ذریعے۔ ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے، ان کو غیرت و حمیت ان میں موجود ہے، نہ وہ خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں، نہ وہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہاں ان کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو تمہارے اسلحے کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے تو تمہاری افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام اس لسٹ میں آئے
جس میں حضرت خالد بن ولید کا نام آتا ہے، حضرت درار کا نام آتا ہے، حضرت مسنا کا نام آتا ہے، حضرت شرجیل کا نام آتا ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا نام بھی اس لسٹ میں آئے تو جہاد کا اعلان کرو، پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک، الجہاد الجہاد۔